بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کو میں بریفلی ایکسپلین کروں گا کہ یہ ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو ایک یونیورسل میگنیٹ بننا ہے، اس کو اپنے قلب کو، اپنے سینے کو کھلا رکھنا ہے ایک میگنیٹ کی طرح، تاکہ وہ ہر ایک کو سن سکے، ہر ایک کا ڈیٹا اپنے اندر لے کے جا سکے۔ اور یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دعا جو تھی حضرت موسیٰ کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے سینے کو کھول دے تاکہ میں سب کی باتوں کو غور سے سن سکوں اور اتنا ڈیٹا میرے پاس آ جائے کہ اس سے میرے اندر آئیڈیاز ڈیولپ ہوں۔ وَيَسَّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے کام آسان کر دے۔ وہ آسان اسی طرح ہوں گے کہ جب آپ اتنے آئیڈیاز ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، جب آپ کے اندر اتنا ڈیٹا آ جاتا ہے تو آپ اسی ڈیٹا کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کی جو قوت بیان ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کی زبانوں کی گریں کھل جاتی ہیں۔ تو آپ جتنا زیادہ ڈیٹا اندر لیں گے، وہ کس طرح لیں گے کہ آپ پہلے ریسیور بنیں اور اس کے بعد ٹرانسمیٹر بن جائیں۔ تو یہ وہ، اور اس سے آپ کے کام آسان ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور جب آپ ٹرانسمیٹر بنیں گے تو یفقہوا قولی، تو ان سب کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو بس یہی ایک دعا ہے جس کو آپ دہرا لیا کریں، بڑی اچھی ہے۔ تو آج کا جو میرا یہ ٹاپک ہے، تعمیر تن سے تعمیر من۔ اگر اس کو میں انگریزی میں بولوں تو یہ ہے لائف آفٹر لائف۔ یہ کانسیپٹ جو ہے کہ لائف جو ہے نیور ڈائز، لائف نیور ڈائز، کیونکہ لائف کو ہم نے تن کے ذریعے، جسم کے ذریعے، ارض کے ذریعے، ارض جسم کو بھی کہتے ہیں، باڈیلی لائف کو کہتے ہیں، باڈی کو ارض سے بھی تشبیہ دی ہے۔ ارض کے ذریعے، مٹیریل کے ذریعے، عمر کے ذریعے، ایک جسم کے ذریعے ہم نے اس کے اندر جان پیدا کرنی ہے، عمر کے سے زندگی پیدا کرنی ہے، ارض سے ہم نے اس کے اندر سما پیدا کرنی ہے، میٹر سے میٹا فزیکل بنانا ہے ہمیں۔ تو میٹر جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ ارض جو دی گئی ہے، یہ جو ہمیں مٹیریل دیا گیا ہے، جو ہماری سراؤنڈنگ ہے، باڈی، اس کے اندر ایک سیڈ ہے۔ جیسے ابھی فاروقی صاحب نے بتایا کہ وہ جو سیڈ اندر ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر خدا نے ایک مٹیریل باڈی رکھ دی ہے، وہ اندر ہے، یہ باڈی اوپر رکھی ہے۔ باڈی سے ہم نے اس کو لائف بنانا ہے، یعنی کہ میٹر سے میٹا فزیکل کرنا ہے۔ اس کو کیوں کرنا ہے، کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں سیکرٹ آف کریشن دیا ہے۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ کن فیکون کا جو کانسیپٹ خدا نے، اس کا جو سیکرٹ آف کریشن ہے، وہ اس نے ہمیں دیا ہے کہ اس کی وجہ سے تم میٹر سے میٹا فزیکل کر لو اپنے آپ کو، تاکہ یہ لائف آگے لائف میں بدل جائے۔ تو لائف آفٹر ڈیتھ ریئل کانسیپٹ نہیں ہے، لائف آفٹر لائف ایک کانسیپٹ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ تن کے ذریعے سے ہم نے من کو پیدا کرنا۔ ایک وہ گٹھلی جو کہ سالڈ تھی، میٹر تھی، اس کے اندر سے ایک لائف نمودار ہوئی، اور اس گٹھلی نے پھر پھل دیا، پھل کے اندر پھر وہ گٹھلی رکھ دی، یعنی کہ لائف یہ تھی اور اس نے پھر ایک لائف کریٹ کر دی۔ تو لائف ہی کے اندر لائف ہے۔ تو اس لیے وہ جو گٹھلی جو ڈسینٹیگریٹ ہوئی ہے، وہ
اس کی ویلیو نہیں تھی, وہ ضروری تھی, لیکن وہ ڈسینٹیگریڈ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے ایک لائف نمودار ہو جاتی ہے. تو ہمارے اندر جو گٹھلی ہے وہ بیسیکلی اس باڈی کی ہمیں بہت ضرورت ہے اس گٹھلی کے اندر سے لائف پیدا کرنے کے لیے. تو یہی کانسیپٹ جو ہے آج میں اس کو ایکسپلین کروں گا. اقبال کا شعر ہے, بے ذوق نمود زندگی موت. یہ ڈیتھ ہے, یہ باڈی کی ڈیتھ نہیں ہے, یہ لائف کی ڈیتھ ہے. اگر وہ نمود, اگر اس گٹھلی میں سے وہ لائف ایمرج ہی نہیں کر پائی اور آپ نے گاربیج میں پھینک دی جیسے کہا, تو وہ ختم ہو گئی, اس کی نمود نہیں ہوئی. بے ذوق نمود زندگی موت, تعمیر خودی میں ہے خدائی. تو انسان جو اپنے آپ کو میٹر سے میٹا فزیکل کرنا چاہتا ہے, تو میٹا فزیکل تو خدا بھی میٹا فزیکل ہے. تو ہماری انتہا جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. خدا کی بگننگ بھی نہیں ہے اور اس کی اینڈ بھی نہیں ہے. ہماری بگننگ ہے لیکن ہمارا بھی اینڈ نہیں ہے کوئی. وہ اسٹریٹ لائن کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا, اسٹریٹ لائن کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. تو ہماری جو پوٹینشلز, کیپیسٹیز, کیپیبلٹیز وہ بھی ان لمیٹڈ ہیں, اور ہم ایک ادوار سے دوسرے ادوار سے گزرتے چلے جائیں گے, کوئی ایک مقام ٹھہرنے کا نہیں ہے. تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کہ تن کے ذریعے سے من کریٹ کرنا, قرآن میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو پہلے اس نے ذکر کیا عرض کا, زندگی کا, دنیا کا, اس دنیا کا, اس میٹر کا, کہ اس کے اندر حسنہ پہلے ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کی آخرت بھی حسنہ نہیں ہوگی. تو دعا ہے یہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. قرآن میں ہے کہ جو اس دنیا کا اندھا وہ آخرت کا بھی اندھا. تو اس لیے یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, یہ دنیا, یہ باڈی, یہ ارض, یہ میٹر, یہ ہیونگ, کیونکہ ہیونگ نہیں ہے تو بینگ نہیں ہے. تو اس لیے ہیو ٹو بی اس وقت ہوگا اف یو ہیو. تو ماسلو کی وہ جو تھیوری ہے, تھیوری آف نیڈ جو ہے, اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کی پہلی سٹیج ہے وہ ہے فزیکل نیڈس, جس کے اندر آپ فوڈ, واٹرز, شیلٹر, یہ چیزیں اپنے لیے پریپیئر کرتے ہیں. اس کے بعد اس کی نیڈز جو ہے وہ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی نیڈز جو ہوتی ہیں وہ لو کی ہوتی ہیں, ریلیشن شپ کی ہوتی ہیں, شادی کرتا ہے, کمپینین بناتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اس کی اسٹیم کی, اس کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے کہ مجھے لوگ لاہور میں جانیں, مجھے لوگ پاکستان میں جانیں, پھر وہ آگے مجھے دنیا میں جانیں. تو یہ اس کی اگلی نیڈز ہیں. اس کے بعد اس کی آخری نیڈ ہے ایکچولائزیشن آف سیلف, جسے وہ ڈائٹی نیڈز کہتا ہے, کہ خدائی نیڈز کی طرف جانا چاہتا ہے کہ میں امورٹل ہو جاؤں. تو یہ سٹیجز جو ہیں یہ ہیومن کی ہیں جو ہمیں ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے. ہمیں مٹیریل چیزوں سے ابو ہو کے میٹا فزیکل اچیومنٹس حاصل کرنی ہے. قرآن میں اس کے بارے میں بہت زیادہ ہے, اور وہ کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے آیات دی ہیں ان پہ غور و فکر کیا کرو, وہ دونوں کے لیے, اس دنیا کے اوپر بھی غور و فکر کرو اور آخرت پہ بھی کرو. اچھا, اب آپ اس کو دیکھیں کہ جب میں نے کہا کہ یہ ہماری فزیکل باڈی
یہ ہمارا میٹر مٹیریل، یہ ہماری ارض، یہ ہماری ہیونگ، یہ ساری کرتی کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر ہی سما پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر ہی آخرت پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر ہی جنت پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر ہی اخری زندگی ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے اخری زندگی. وہ ہم نے یہاں اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اسی کو اخری زندگی کہتے ہیں، اسی کو آخرت کہتے ہیں. کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا، کیا تم نے کیا، کون سے اعمال کیے جس سے تمہاری وہ انٹرنل جو اندر وہ سیڈ ہے وہ ڈیولپ ہوا کہ نہیں ہوا، وہ انٹیگریٹڈ ہوا کہ نہیں ہوا، وہ آگے درخت پھل پھول بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. اس کو یہیں اندر ڈیولپ کرنا ہے. یہ آخرت ہمارے اندر ہے، یہ اخری زندگی ہمارے اندر ہے. تو اس کو ہم نے اپنی باڈی کے ذریعے آخرت میں چینج کرنا ہے، میٹر سے میٹا فزیکل بنانا ہے. یہیں سے پروسیس سٹارٹ ہوگا، یہیں سے جنت سٹارٹ ہوگی اور یہ آگے چلتی جائے گی. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، مثال نہیں بلکہ ایک حدیث سے. صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن کون ہے؟ تو حضور پاک نے کہا کہ مومن ایک کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ابھی کھجور کی بات ہوئی تھی، فاروقی صاحب نے کی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مومن ایک کھجور کے درخت کی طرح؟ یہ ایگزامپل کیوں دی گئی؟ تو اب اس کو سمجھیں. میں تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں. آپ اس کو ایک پیراللزم میں اس کو ہیومن کے لیول پہ دیکھیں. میں اس کو ایک درخت سے ایک ہیومن کے لیول پہ اس کو دیکھیں. کھجور کا درخت ہوتا کہاں ہے؟ یہ صحرا میں ہوتا ہے. صحرا میں وہ کہتے ہیں نا کہ غیر ذی زرع جگہ ہوتی ہے، اس پہ کوئی چیز نہیں اگتی، وہاں نہ پانی ہوتا ہے نہ کوئی درخت ہوتا ہے. تو وہاں پہ مٹیریل جو اس کی نرشمنٹ کے لیے چیزیں ہیں بہت کم ہوتی ہیں اس درخت کے لیے. تو وہ گٹلی جب صحرا میں گرتی ہے تو وہ سب سے پہلی بی نیڈز جو ہیں اس کے فزیکل نیڈز، اس کی کوشش میں وہ اپنی جڑوں کو پاتال میں مائلز اینڈ مائلز اوے دور لے جانا شروع کر دیتی ہے. جہاں بھی ایک قطرہ پانی کا ملتا ہے وہاں سے وہ لیتا ہے. کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. اندر پتھروں کو توڑتی ہوئی وہ جو اس کی روٹس ہیں وہ پتہ نہیں کتنی تکلیفوں میں کتنی مشکلات کے بعد ایک ایک قطرہ اپنے لیے جمع کرتا ہے. ہاتھ نہیں پھیلاتا، بیگ نہیں کرتا، خود اپنی راہیں تلاش کرتا ہے. وہ انسان جو اس دنیا پہ پہلے اپنے آپ کو، اپنی جڑوں کو اس دنیا کے اندر اتنا مضبوط کر لیتا ہے تو پھر وہ رائز کرتا ہے. کارل جنگ نے کہا، بڑا انٹرسٹنگ تھا، اس نے ایک درخت کی پکچر بنائی ہوئی تھی اور نیچے جڑیں تھی، اوپر درخت تھا. تو اوپر والا تو بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، نیچے ایک قیاس تھا. وہ لکھا ہوا تھا You have to go through a hell to get to heaven. یعنی کہ انیشیل سٹیج جو ہے آپ کی، وہ آپ کی اتنی مشکلات ہیں، لیکن آپ انہی مشکلات انہی عمل سے اپنی ایک ہیون کریٹ کرتے ہیں. تو پہلا سٹیج جو ہے وہ میٹر کا ہے جس میں آپ بڑی مشکلات سے گزریں گے، لیکن اسی سے آپ ایک ہیون کریٹ کریں گے. تو جب وہ اپنی جڑیں کو اس زمین کے اوپر پکا کر لیتا ہے، پھر وہ مومن، پھر وہ درخت جو ہے وہ رائز کرتا ہے، وہ اپنی اس سطح سے اوپر آ جاتا ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی نمود ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری فزیکل ایفرٹ ہے، ساری میٹیریل ایفرٹ ہے، اس میں ابھی نہ خدا آیا نہ قرآن آیا. یہ ہندو بھی کرے تو ایسا ہی ہے،
یہودی بھی کرے تو ایسا ہی ہے، عیسائی بھی کرے تو ایسا ہی ہے، مسلمان بھی کرے تو ایسا ہی. خدا کہتا ہے کہ ہم کسی کی سٹرگل کے اندر روڑے نہیں اٹکاتے. ہر ایک کے لیے میدان کھلا ہے، جو جتنا بھاگ سکتا ہے بھاگے. ہاں پوائنٹ کہاں آئے گا وہ آگے آتا ہے. اس کے بعد وہ رائز کر کے بڑا ہوتا ہے، اس میں پھر پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں. جب پتا لگتا ہے کسی بھی درخت کو، یہاں تک اس کی ایفرٹ ہے فزیکل، انسان کی بھی درخت کی بھی. اس کے بعد ان پتوں کو اب ہائر لائٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ہائر لائٹ کے بغیر اب وہ آگے نہیں چل سکتا. کسی انسان میں پھل پھول نہیں لگ سکتے جب تک کہ اس کو ہائر لائٹ سٹرائک نہیں کرے گی، جب تک قرآن سے سٹرائک نہیں ہوگا. قرآن کو النور بھی کہا گیا، سورج بھی جو خود روشن ہے دوسروں کو روشنی دیتا ہے. اسی طرح جب وہ سورج جو ہے وہ ہائر لائٹ ہے درخت کے لیے، جب وہ ہائر لائٹ اس کے پتوں پہ پڑتی ہے تو اس کے اندر فوٹو سنتھسس ہو جاتی ہے. فوٹو سنتھسس میں وہ کر کیا رہا ہے کہ نیچے زمین سے وہ پانی اپنی ویسل سے کے ذریعے اوپر لاتا ہے پتوں میں. ہم اپنی جو ویسٹ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو دیتے ہیں، وہ ان کاربن ڈائی آکسائڈ کو واٹر سے ملا کے اس سے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک انتظام کرتا ہے، وہ آکسیجن دینا شروع کر دیتا ہے تاکہ ہم زندہ رہیں. تو مومن وہ ہے جو اس گروتھ، اپنی گروتھ کو اس لیول پہ لے جائے کہ اس سے دوسروں کو زندگی ملنی شروع ہو جائے. تو پہلے آکسیجن، پھر وہ کاربوہائیڈریٹ بناتا ہے اور پھر واٹر. تو کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ اپنی اس کھجوروں میں ڈالتا جاتا ہے اور تھوڑا سا اپنے لیے روٹس میں لے جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی خوراک کی ضرورت، وہ اتنا ہی رکھتا ہے اپنے لیے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، باقی وہ کھجوروں میں رکھ دیتا ہے. وہ کھجور کا درخت کھجور خود نہیں کھاتا، اس کے پتے جھک جاتے ہیں، شاخیں جھک جاتی ہیں، وہ دوسروں کے لیے دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہے مومن، اس کی پکچر کہ وہ اپنی سٹرگل دنیا میں اس لیول پہ رکھتا ہے کہ اپنی نمود خود فزیکل لائف میں سٹرگل کر کے اس نے اس کھجور کے اندر پھر ایک اور لائف رکھ دیتا ہے. یعنی کہ لائف سے شروع ہوا اور لائف پہ اینڈ ہوئی. اس کو کہتے ہیں رب، ربوبیت. رب کہتے ہیں جو اپنے کسی چیز کو انیشل سٹیج سے نشو و نما دیتا ہوا اس کی فائنل سٹیج پہ پہنچا کے اس کے اندر پھر لائف رکھ دے، تو اس کو رب کہتے ہیں. تو یہ تو ایک کھجور کی مثال سے میں نے اس کو سمجھایا ہے. اب میں قرآن کے ذریعے سے جو ہیومن کی سٹیجز ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہی ہیں کہ ہیومن جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیومن ہیں، ہم انسان ہیں، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیں یہ لیولز اچیو کرنے ہوتے ہیں، ہمیں پیدائشی ملتے نہیں ہیں. کیونکہ اقبال نے کہا ہے کہ بآدم نرسیدی خدا چے میں کچھ جوئی، کہ ہم تو آدم بھی نہیں ہیں، آدم کے لیول پہ بھی نہیں ہیں، ہم خدا کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں وہ لیول جو ہے، ہم میٹا فزیکل کی طرف جائیں گے تو میٹا فزیکل کو سمجھیں گے. جب میٹر سے میٹا فزیکل کی طرف انڈرسٹینڈنگ ہماری ہونی شروع ہو جائے گی تو خدا سمجھ ہونا شروع ہو جائے گا. تو آج جو ریسرچز ہو رہی ہیں کوانٹم فزکس میں میٹا فزکس کو سمجھنے کی، تو اس لیول پہ ہم سمجھنا شروع کریں گے. ابھی اس کی انیشیل سٹیجز ہیں. تو میٹر سے ہی میٹا فزیکل ہوگا. تو کیوں اس طرح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایوولوشنری پروسیس کے اندر جب انسان قابل ذکر نہیں تھا تو اس کے اندر پھر اس نے کہا کہ ثم انشانا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اس نے یہ ایوولوشنری پروسیس میں، پروگریسو پروسیس کے اندر ایک ایمرجنٹ پوائنٹ لایا جہاں پہ اس نے اس
انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیا، تو اس کے اندر وہ اختیار و ارادہ اور چوائس کی پاور دے دی جو اس کی بھی ہے. تو اس سے وہ بالکل ہی چینج ہو گیا، اس میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں پیدا کر دیں، اس کے اندر ایک فواد دیا، بصر دی، سمع دی، تو وہ دوسروں سے مختلف ہو گیا، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی. تو اس سے وہ یہ سارے کام کرے گا. وہ ہم فاروقی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ تو بڑا ہی وہ ہے، ویک ہے، جلد باز ہے. یہ بڑے قرآن میں اس کے بارے میں ہے کہ وہ آدم کا لیول ہے جہاں پہ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. تو اس کے بعد وہ قرآن نے کہا کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس کے اندر اس نے اپنی ڈیوائن انرجی ڈال دی جس کے ذریعے سے اس نے یہ کرنا ہے. تو انسان کی پہلی سٹیج جو ہے وہ ہے بلو اینیمل. اب ہر سٹیج کو سامنے رکھیں کہ یہ سٹیجز جو ہیں یہ ہم نے اچیو کرنی ہے، یہ خود نہیں ہوں گی. ہر سٹیج کو ہم نے سٹرگل کے ذریعے اچیو کرنا ہے نیکسٹ سٹیج پہ، پھر اس سے اگلی سٹیج پہ. تو پہلی سٹیج ہے بلو اینیمل. جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حیوانی ہوتا ہے، وہ بلو اینیمل ہوتا ہے، کیونکہ اینیمل انسٹنکچولز ہوتے ہیں، اس کے اندر جبلت ہوتی ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے. وہ خدا نے کہا ہے کہ ہم نے نباتات، حیوانات، جمادات کے اندر وہی رکھ دی ہوتی ہے، ان کو پروگرام کر دیا ہوتا ہے. تو وہ ہمارے پروگرام سے چوں چراں نہیں کرتے، وہ اس کو بالکل ویسے ہی فالو کرتے ہیں جیسا ہم نے ان کو کیا ہوا ہے پروگرام. مگر انسان کے لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے اس میں نفخ کر دی ہے روح، انرجی جو ڈیوائن انرجی ہے، اب اس کے پاس وہ پاور آف چوائس آ گئی ہے. اب اس کی چوائس ہم بھی نہیں چھیننا چاہتے. چوائس کسی کی چھیننا جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر چوائس چھین دو تو وہ غلام ہو جائے گا نا دوسرا. تو چوائس کسی انسان کی چھیننا سب سے بڑا گناہ ہے، تو کیونکہ وہ اس کی دی ہوئی ہے. تو اب وہ جب اس کی چوائس جو ہے اس کو مل گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم تمہارے ہی جیسا ایک انسان جس کا کریکٹر بہت بلند ہوگا، اس کو اپنی تمہاری پروگرام جو ہے، تمہاری وحی جو ہے، ہم اس کو دے دیں گے، وہ تمہارے تک لے آئے گا اور ڈیلیور کرے گا. اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں. اس کا مقام چونکہ اس نے اپنی بلٹ اپ مٹیریل سے اپنی میٹا فزیکل ڈیولپمنٹ کر لی ہوتی ہے اس لیول پہ کہ وہ تمہارے لیے وہ پروگرام لے کے آ جاتا ہے. اب وہ لے کے آتا ہے تو قرآن نے یہاں پہ بھی نہیں کہا کہ ہم فورسفلی اس کو کہیں گے کہ جا اس کو زبردستی مسلمان کر دے. وہ کہتا نہیں کہ حق تمہاری طرف آ گیا ہے، اب تم اس کو ریجیکٹ کرو یا ایکسیپٹ کرو، یہ بھی تمہاری چوائس ہے. مانو نہ مانو، مجھے بھی نہ مانو، اتنی بڑی چوائس ہم نے تمہیں دے دی ہے. لیکن جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ایک اینیمل سے بھی لو ہوتا ہے، بلو ہوتا ہے. کیونکہ ایک بطخ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رائٹ اوے تیرنا شروع کر دیتا ہے، کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. انسان کا بچہ وہ پی ایچ ڈی کا ڈاکٹر بھی کیوں نہ ہو، پی ایچ ڈی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کو الب بے پہ 1 2 3 کرنا پڑتا ہے، اور نہ وہ تیر سکتا ہے، وہ کولا بھی کھا لیتا ہے جلتا ہوا. تو یہ ڈفرینس ہے انسان کی پیدائش میں اور ایک حیوان کی پیدائش میں. تو یہ اس کی پہلی سٹیج. اس سے وہ سیکنڈ سٹیج اچیو کرتا ہے، وہ سکیننگ کرتا ہے، لوگوں کو بیہیویئر دیکھتا ہے، اس سے لرننگ کرتا ہے کہ میں اب نیکسٹ سٹیج میں کیسے جاؤں. تو ساری جو سکیننگ کر رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ ڈیٹا اس کے اندر آ رہا ہے. وہ جیسے میں نے کہا یونیورسل میگنیٹ بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی چیزوں کو ابزارب کروں، اپنے سینے میں لے جاؤں، اس سے میرے کام آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس سے پھر یہ میں بولنا شروع کر دوں گا. پھر وہ ایک دن کہتا ہے ابا ماما، تو بولنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ اگلے اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں.
تو یہ وہی دعا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کرنا آ جائے. تو یہ جو ہے یہاں سے وہ ان اینیمل کا لیول اچیو کرتا ہے. بلو اینیمل سے سیکنڈ سٹیج کیا ہوئی کہ وہ اینیمل بننا شروع ہو جاتا ہے. مینز وہ اس کو بھوک لگتی ہے, وہ روٹی کھانا چاہتا ہے, وہ جبلت اس کے اندر ہوتی ہیں جو وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ حیوانی سطح اختیار کر لیتا ہے. حیوانی زندگی ہے کیا؟ حیوانی زندگی کو ہم کہتے ہیں سرکولر لائف. سرکولر لائف ہوتی ہے جو کہ ایک سرکل میں گھومتی رہتی ہے. مینز کہ وہ یہاں بکری تھی, اس نے اپنی سیلف پرزرویشن کی, شیر شور سے بچ کے رہی, دوسرے جانوروں سے بچ کے رہی. اس کے بعد اس نے کھانا وانا کھایا, بڑی ہو گئی, پھر اس نے شادی کر لی, پھر اس نے ایک اور بکری بنا دی. تو یہ اسی میں 1.5 ارب سال پہلے بھی بکری تھی, آج بھی بکری ہے. تو وہ اسی سرکل میں دائرے میں گھومتی رہتی ہے. یہاں تک تو حیوانی جو زندگی ہے, انسان اس میں آ کے یوزلی پھنس جاتا ہے. پھنستا کیوں ہے اس دوری زندگی کے اندر؟ کیونکہ آپ اگر غور سے دیکھیں کہ جو چیز گھوم رہی ہوتی ہے سرکل میں, اس کے اندر ایک سینٹریپیٹل فورس ڈیولپ ہوتی ہے جو میگنیٹک ہوتی ہے, جس کو ہم گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں. ہم زمین پہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں, زمین تو ایک گول ہے نا, ہم یہاں پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, تو ہم نیچے کیوں نہیں گرتے؟ وہ اس لیے نہیں گرتے کہ یہ زمین بڑی تیزی سے گھوم رہی ہوتی ہے اور اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے, تو ہم چپکے رہتے ہیں اس زمین کے ساتھ. تو جو انسان دوہری زندگی میں پھنس جاتا ہے اور تیزی سے گھومنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اتنا ہی اس میں پھنستا چلا جاتا ہے, اس سے نکل ہی نہیں پاتا. تو اس سے نکلنے کے لیے, چونکہ دوری اس سرکولر جو لائف ہوتی ہے, یہ سرکولر موومنٹ کے اندر 2 فورسز ہوتی ہیں, ایک سینٹریپیٹل ہوتی ہے, ایک سینٹریفیوگل ہوتی ہے. سینٹریفیوگل آؤٹر کی طرف لے جاتی ہے, سینٹریپیٹل اندر کی طرف جاتی ہے. تو اس میں ایک بیلنس رہتا ہے, تو اس لیے کوئی گرتا نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جن انسانوں کے اندر پوٹینشلز, کیپیسٹیز, کیپیبلٹیز کو وہ ایکچولائز کرنا شروع کرتے ہیں, ان کی سینٹریفیوگل فورس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سینٹریپیٹل اندر کھینچ رہی ہے, سینٹریفیوگل آؤٹر وہ کہتا ہے میں اس سے نکل کے باہر جانا چاہتا ہوں. تو وہ جس اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی پوٹینشلز, ہمارے اندر پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے. پوٹینشیل انرجی وہ ہوتی ہے جو آپ کے اندر رہت ہوتی تو ہے, اس کے ایکشن ابھی ہوا نہیں ہے, پوٹینشیل ہے کہ ہو جائے. تو وہ پوٹینشیل انرجی جب سینٹریفیوگل فورس بڑھتی جاتی ہے تو وہ ٹینجنشنل انرجی میں چینج ہو جاتی ہے. وہ سرکولر موومنٹ سے نکلنے کے لیے ایک ٹینجنٹ ہوتا ہے فزکس میں, وہ ٹینجنشنل انرجی کہتے ہیں. تو وہ وہاں سے جب اس کی ٹینجنشنل انرجی ہوتی ہے تو وہ اس سرکل سے نکل کے باہر آ جاتا ہے. تو یہاں سے پھر وہ آدم کی طرف جاتا ہے. تو اگر وہ اسی سرکل میں گھومتا رہا تو وہ حیوانی زندگی ہوتی ہے, وہ اینیمل زندگی ہوتی ہے. قرآن میں اس کے لیے ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. یہ زندگی ہوتی ہے کہ کھاؤ پیو, اپنی متاع کی چیزوں کو جمع کرو اور اپنے جیسا ایک پیدا کرو, شادی وادی کرو. وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کیا کمال کر گئے, BA کیا, شادی کی, بچے پیدا کیے اور مر گئے. تو وہ کہتا ہے کہ دس از اٹ, یہی حیوانی زندگی ہے. یتمتعون ویاکلون تاکل الانعام. لیکن قرآن اس سے آگے جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں, بل ہم اضل, یہ اس سے بھی گئے گزرے. کیونکہ جانور جھوٹ نہیں بولتا, جانور اپنے لیے چیزیں ذخائر نہیں کرتا, وہ اتنا ہی کھاتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن انسان اس سے بھی گر جاتا ہے. ہم اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اقبال نے کہا ہے, وہ چیز چکر یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ریکارڈنگ مشین ہوتی ہے جو ہم پلے کرتے ہیں ڈیلی. صبح اٹھتے ہیں اس کو پلے کرتے ہیں, وہ وہی کرتا ہے جو ہم ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں, وہ رپیٹ کرتا رہتے ہیں. تو ریپیٹیشن جو ہے ہمارے اندر ہوتی ہے, ہم نے ہیبٹس بنائی ہوتی ہیں, اسی ہیبٹس پہ زندہ رہتے ہیں. تو اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا, آئین نو سے ڈر میں اڑنا, منزل یہی کھٹن ہے قوموں کی زندگی میں.
تو ہمیں تھوڑا سا ہٹ کے ڈفرینٹ ہو کے سوچنا پڑے گا. پاز کر لیں لائف کے اندر, ٹھہر جائیں, ریفلیکٹ کریں کہ ہم گھومے ہی چلے جا رہے ہیں, اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. اس سے نکلنے کے لیے ہمارے اندر کی پوٹینشلز کو ہم نے ایکچولائز کرنا ہے. وہ جب تک نہیں کریں گے ہم اس سرکل سے نہیں نکل سکتے. اگر آپ کو تھوڑی سی فزکس کا میتھ کا پتہ ہے, اسٹریٹ لائن جو ہے, قرآن نے کہا ہے کہ انسان کے لیے ہم نے سرکولر لائف نہیں رکھی, انسان کے لیے ہم نے صراط المستقیم رکھی ہے کہ یہ سیدھی اور اپورڈ ہے, یہ ایک لائن ہے. اور لائن آپ کو پتہ ہے جس کی طرح اس طرح ایرو ہے نا, تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا, یہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے. اور یہ ایرو جو ہے جو اس طرف جا رہا ہے, یہ اگر اس کو آپ مائکروسکوپکلی دیکھیں تو یہ ڈاٹس ہوتے ہیں, یہ ڈاٹس جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ لائن بناتے ہیں. تو اب میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا تھا کہ میں چونکہ نیو یارک میں ایک سرکولر لائف میں گھوم رہا تھا, وہ میری کمفرٹ زون تھا, میں اسی کے اندر ہی گھوم رہا تھا. تو میں نے جب مجھے یہ چیزیں سمجھ آئیں, قرآن سمجھ آیا, تو میں کافی پریشان ہو گیا کہ مجھے اس سے نکلنا ہے. تو میں نے اس دن رات ایک کر دیا, مجھے 10 سال لگے. تو جب میں سارا سمجھ گیا تو میں نے نیو یارک چھوڑ کے یوٹا چلا گیا. سارے دوست کہتے پاگل ہو گیا ہے کہ مڈ لائف کرائسس آ گئے ہیں, کیا چکر ہوا ہے, تو یہ اچھا خاصا سکسیسفل ہے. تو میں نے بہرحال میں نے کسی کی نہیں سنی, میں یوٹا چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا تو میں سیکنڈ سرکل میں پھنس گیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا. تو تب مجھے خیال آیا کہ اسٹریٹ لائن ہم خود بناتے ہیں, ہم ہوتے سرکل میں ہیں, یہاں ٹینجنٹ مار کے ہم دوسرے سرکل میں آتے ہیں, پھر ٹینجنٹ مار کے پھر اگلے سرکل میں آتے ہیں, پھر ٹینجنٹ مار کے اگلے. تو یہ اس طرح ہم ایک لائن صراط مستقیم کی طرف چلتے ہیں. تو یہ چونکہ ہم نے اتنی دیر میں اس کی ہیبٹس بنانی ہے, پھر اس کے بعد آگے نکلنا. تو یہ جو ہے یہ ہماری اینیمل لائف ہوتی ہے. یہاں تک ہم کاز نہیں ہوتے, یہاں تک ہم افیکٹ ہوتے ہیں. کیوں کہ میں اگر پوچھوں کہ شیر جو تھا اس نے بکری کو کھا لیا, اب اس میں افیکٹ کون ہے اور کاز کون ہے؟ لگے گا تو ایسے کہ شیر جو ہے وہ کاز ہے, سبب ہے, اور بکری جو ہے وہ افیکٹ ہو گئی ہے, کھائی گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, حیوانی لائف میں ایسا نہیں ہے. حیوانی لائف میں دونوں افیکٹ ہیں. خدا کاز ہے اس کی, وہ مسبب الاسباب اسی لیے تھا کہ اس نے شیر کے روٹی پانی کا بندوبست بکری سے کیا ہوا تھا, اس لیے شیر کو وہ پھانسی پہ نہیں لٹکائے گا. شیر کے لیے اس نے کوئی سزا نہیں رکھی کہ تم نے بکری کیوں کھایا. یہاں تک ہمارا جو ہے ہم افیکٹ ہوتے ہیں. جو بھی حیوانی لیول پہ رہ رہا ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. جو بھی غلام ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اپنے آقا کا. آقا اس کی آئی چھین لیتا ہے, کمانڈر ان چیف چھین لیتا ہے, اور اس کے پاس صرف باڈی رہ جاتی ہے, ٹولز رہ جاتے ہیں, جس سے وہ آقا کہتا ہے چل میرے بوٹ پالش کر, چل چائے بنا, چل میری گاڑی صاف کر. وہ اپنی اختیار و ارادہ کھو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی کا ڈپینڈنٹ نہ ہونے دینا اس ہیومن کو, کیونکہ ہیومن کی پوٹینشل ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے, ادراک نہیں ہے. جو ہیومن دیکھو کہ وہ غلام ہو رہا ہے اس کو اس غلامی سے چھڑا لو, کیونکہ وہ ایک ہیومن ہے اور اس کی پوٹینشل ان لمیٹڈ ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ اس پوٹینشلز کو حاصل کیے بغیر ہی مر جائے. تو کاز جو ہے وہ اس کے آگے جب ہم انسانی لیول پہ آئیں گے تو وہاں ہم کاز بنتے ہیں. ابھی حیوانی لیول پہ ہم افیکٹ ہی ہیں کسی کی کاز کا. وہ کون ہے جو ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آور لائف از بینگ لیوڈ ایون دو وی تھنک وی آر لیونگ آور لائف. سو سم ہاؤ سم بڈی از ڈرائیونگ آور لائف. وہ ہمارا باس ہے, ہمارا ٹیچر ہے, وہ ہمارا کارپوریٹس ہیں, کوئی ہے جو ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے.
تو اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اللہ الصمد کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے، ڈپینڈنٹ رہیں گے تو مسئلہ ہے۔ اس سے اگلی سٹیج آتی ہے آدم کی۔ اب آدم کون ہے؟ قرآن میں بڑی ڈیٹیل سے اس کو بڑے محاکاتی انداز میں، ایک ڈرامائی انداز میں، ایک میٹافوریکل انداز میں قرآن نے اس کو سمجھایا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ آدم جو تھا وہ ہے جس کو کائناتی فورسز سجدہ کرتی ہیں، وہ پاور، وہ آدم جو ملائکہ کو، فرشتوں کو، خدا کی کائناتی فورسز کو اپنے سامنے سجدہ ریز کر لے، وہ آدم بن جاتا ہے۔ مثلا اگر سجدہ ریز کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر میں کڈنی اسپیشلسٹ ہوں اور میں کڈنی کو تھورلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہوں، کڈنی ایک خدا کی پاور ہے، آئی ایک خدا کی پاور ہے، سورج ایک خدا کی پاور ہے، چاند ایک خدا کی پاور ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ سب پاورز آف گاڈ ہیں، یہ سب ملائکہ ہیں۔ ملک کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، اس کے دو مادے ہیں، عجیب ہے، ایک میم لام کاف ملک جس کا مطلب پاور، اور ایک الف لام کاف الک جس کا مطلب کمیونیکیٹنگ۔ تو پاورز آف گاڈ جو ہیں وہ ساری کی ساری کائنات کے اندر کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں، نباتات، حیوانات، جمادات کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ ان انسانوں کو، کیونکہ حیوانات، نباتات اور جمادات میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا ہوتا ہے، اس کے اندر وہی ڈالی ہوتی ہے، تو وہ مجبور ہیں ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ان کی میکسیمم پوٹینشل نکالنے کے لیے وہ کائناتی قوتیں ان سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں، کیونکہ وہ مجبور ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ ہمارے سیڈ پہ لکھا نہیں ہوتا، جب ہم لکھیں گے تو وہ جو ہمارے ساتھ الائن ہو جاتی ہیں، رائٹ اوے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں خدا کی پاورز جو ہیں۔ تو اب ہم لکھیں کیسے، یہ آگے آتا ہے۔ تو آدم کا لیول جو ہے وہ یہاں تک ہے کہ وہ خدا کی پاورز کو سمجھتا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے، سوچنے کی اور ہر چیز کی کا علم دے دیا ہوا، مطلب ایک یکدم نہیں دیا ہوتا، وہ مینز کہ یہ گریجولی اپنے انٹلیکٹ کو بڑھاتا جائے گا اور سورج کو بھی سمجھ لے گا، چاند کو بھی سمجھ لے گا، سورج کو سمجھے گا تو اسے سولر انرجی بنائے گا، مائکرو ویو بنائے گا، انفرا ریڈ لے گا، الٹرا وائلٹ لے گا، فیوژن انرجی لے گا، یہ لیتا ہی چلا جائے گا، اور جتنا یہ لیتا چلا جائے گا اتنا پاورفل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ پاور کو سمجھنے سے ہیومن پاورفل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ جس پاور کو بھی اٹین کریں گے آپ پاورفل ہو جائیں گے۔ اس پاورفل ہونے سے آپ اس سے بینیفٹ حاصل کریں گے، سولر انرجی سے یا جس سے بھی، یا کڈنی، اگر میں کڈنی ڈاکٹر ہوں تو مجھے اس سے بینیفٹ ہے کہ میں جتنا کمانا چاہوں کما سکتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس نالج سے دوسروں کو بینیفٹ دیتا ہوں کہ میں ان کی کڈنیاں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو یہ پاور خدا کی جو وہ کہہ رہا ہے کہ آدم وہ ہے جو میری چیزوں کو سمجھے، میرے سیکرٹس کو انکور کرے اور اس سے پاورفل ہوتا چلا جائے اور اس سے دوسروں کو بھی پاور دے اور بینیفٹ دے۔ لیکن یہ بیچارہ پھنس جاتا ہے اپنی ہوس کے اندر۔ یہ میٹر ہے نا، ابھی تک میٹیریل ایسپیکٹ ہے نا، یہ ابھی لائٹ نہیں ٹچ ہوئی۔ تو اقبال کہتا ہے کہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یہ وہ آدم ہے جو یہ کائناتی قوتوں کو تو مسخر کر رہا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے، دوسروں کے بینیفٹ کو نہیں دیتا۔ تو جو یہ کرتا ہے وہ آدم ہوتا ہے۔ تو آدم کون ہوا؟
جو کائناتی قوتوں کو مسخر کرے اور اس سے بینیفٹ لے ہے، اور بینیفٹ لے کے صرف اپنے پاس رکھے، آگے کھلا نہ چھوڑے، انفاق فی سبیل اللہ نہ کرے، وہ آدم کہلاتا ہے۔ تو اس میں ضروری یہ ہے کہ یہاں پہ وہ پوائنٹ آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تو اس سے بہت بلند ہے، یہ مت بھولنا، تو شاخ نہال سدرائی خارو خسو چمن مشو منکرے او اگر شوی منکرے خیشتن مشو، کہ تو اس سدرۃ المنتہا کی شاخ ہے، تیرا مقام بہت بلند ہے، تو چمن کا گھاس پھوس مت بن جانا، خدا کو بھی اگر بھول جائے کبھی تو اپنے آپ کو مت بھولنا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تم ہو، آئی جو ہے، آئی از اے پری ریکزٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہائر آئی، خدا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تمہیں اپنی سیلف کی انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تم خدا کو بھولے بھی ہو تو اپنی اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو ایک چانس ہے کہ تم خدا کو پالو گے۔ اگر اپنے آپ کو بھلا دو گے، وہ قرآن میں ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ أَنسَاهُمْ وَأَنفُسَهُمْ، کہ اگر تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تھا۔ خدا کو بھلانے سے کیا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو بھلا دو گے۔ جب تم اپنے آپ کو بھلا دو گے تو وہ کہتا ہے اولئک هم الفاسقون، پھر فاسق کہتے ہیں وہ عام جس کو طوطے نے چونچ مار کے اس کا پیٹرن توڑ دیا۔ ہر انسان اسی میں پکتا ہے جو ایک پیٹرن کے اندر رہتا ہے، ہر پھل ایسے پکتا ہے جو اپنی سکن کے اندر رہتا ہے۔ جس دن اس سکن میں سوراخ ہو گیا وہ آم پکتا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا پیٹرن قرآن ہے اور یہ سکن ہمارے ارد گرد ہوتی ہے، اگر ہم اس پیٹرن میں سوراخ ہو جائے تو وہ انسان پکتا نہیں ہے، اس میں پھل پھول پھر نہیں اس کے سیڈ جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے، اس میں پھل پھول نہیں لگتا۔ تو وہ انسان کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کی تو انڈرسٹینڈنگ رکھے، اپنے آپ کو مت بھلاؤ، اور اگر خدا کو بھلا دو گے وہ تو ماڈل تھا تمہارا، اگر ماڈل ہی نہیں رہا، وہ ایٹریبیوٹس ہی نہیں رہے، وہ پرسنالٹی کے جو فیسٹس تھے وہ تمہارے سامنے نہیں ہیں، تو تم اپنی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ کر سکو گے؟ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اب اس کے لیے جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ ہے ہیومن آدم، وہ جو کائناتی قوتوں کو انڈرسٹینڈ کرے، اس سے بینیفٹ لے، پاورفل ہو جائے، اس کے بعد وہ اس کو ڈلیور نہ کرے تو وہ آدم ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان قرآن میں یہ چونکہ عربی اور اردو کا بھی لفظ ہے، فارسی کا بھی لفظ ہے، تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انس اور سین آتی ہے۔ عربی زبان میں سین جو تھی وہ کہتے تھے، یہ جو ہم جب چھت بناتے ہیں تو اس کے نیچے ایک سیم وہ لگاتے ہیں لکڑی تاکہ وہ چھت کا سہارا بنے، تو وہ جو ہم لکڑی یوز کرتے ہیں، جو بھی چیز پلر یوز کرتے ہیں، یہ اس چھت کا سہارا بنتے ہیں۔ عربی زبان میں اس سردار کو بھی کہتے تھے جو غریبوں اور محتاجوں کا سہارا بنتا تھا۔ تو اس قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہی کہا کہ یاسین، او غریبوں اور محتاجوں کا سہارا بننے والے، یعنی کہ یہ سین جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب انسان میں لگ جاتی ہے تو وہ انسانی لیول اچیو کر لیتا ہے، یعنی کہ جب وہ دوسروں کا، اب دیکھیں نا، اس نے کائناتی قوتوں کو مسخر کیا، اس سے بینیفٹ لیے،
بینیفٹ لے کے جب وہ ان بینیفٹس کو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے, وہ دوسروں کے لیے کھلا چھوڑتا ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ کا سہارا بنتا ہے, تب وہ انسان بنتا ہے. تو یہ لیول جو ہے آدم سے اوپر کا لیول ہے. تو اس کے بعد اب آپ اس میں کھجور میں دیکھیں کہ جیسے ہی اس کو روشنی نے ٹچ کیا, ہائر لائٹ نے ٹچ کیا تھا, تو وہ پھل پھول دینا شروع کر دیا اس نے, اور دوسروں کے لیے اس نے کھلا چھوڑ دیا. یہاں پہ بھی جب جس انسان کو قرآن ٹچ کرتا ہے, جس انسان کو سمجھ آ جاتی ہے, وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تو جب وہ, چونکہ وہ تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, وہ تو اس مقام پہ تھے جہاں انہوں نے ان ساری حقیقتوں کو سمجھ لیا تھا. تو وہ ایسا ایک مقام تھا, سدرۃ المنتہا کا مطلب ہوتا ہے جہاں حیرت بھی حیرت زدہ رہ جائے. تو انہوں نے کیا کیا, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا. وہ دوبارہ واپس آئے کہ ان کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے, جس کو ہائر لائٹ ٹچ کرتی ہے اس کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیلیور کرے گا. تو ڈیلیور کا مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا, مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو جب وہی ملی تو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک. اب آپ دیکھیں کہ قرآن تو پریزنٹ میں ہے, وہ ٹائم اینڈ سپیس سے ابو ہے, اومنی پریزنٹ نے جو چیز لکھی وہ پریزنٹ میں ہوگی ہمیشہ. تو جب حضور پاک کا ٹائم تھا تو وہ اس پریزنٹ میں تھے, تو قرآن ان کو ایڈریس کر رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک, کہ اس پیغام کو اٹھو اور اس کو نشر کرو, اس کو پہنچاؤ. تو اب ود دا ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے, ہم اپنے انٹلیکٹ کو بڑھتے ہوئے اس ٹائم میں آ گئے. اب قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں, قرآن کلام اللہ ہے, وہ ہم سے کلام کرتا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک, تو وہ کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ ہم سے کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول. ہاں, یہ رسالہ ہوتا ہے نا, رسائل ہوتے ہیں, پہنچانے والی چیزیں, دینے والی چیزیں. تو وہ تو کہہ رہا ہے اوئے اٹھو, دس از فار یو. آج پریزنٹ میں وہ مجھے کہہ رہا ہے, جو اس کو پڑھ رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بلغ ما انزل علیک, کہ یہ تو تمہارا فریضہ تھا, تم سمجھ گئے ہو. اگر سمجھ گئے ہو تو پھر سمجھ گیا, تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ نہیں کرے. تو اس لیے جس کو ٹچ کرتا ہے, جو قرآن کو سمجھتا ہے, یہ اس کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو آگے پہنچائے. تو انسان وہ ہے جو چیزوں کو سمجھ جاتا ہے. ہم نے جو اس نے علم دیا تھا انسان کو سمجھنے کی, کائنات کی ساری چیزوں کو, گریجولی ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. جو جتنا جتنا سمجھتا چلا جائے گا وہ اتنا اتنا ڈیلیور بھی تو کرتا جائے گا. تو یہ ہے اصول اس کا, کہ انسان جو ہے جب اس کو قرآن کی روشنی ٹچ کرتی ہے تو وہ دینا شروع ہو جاتا ہے. اقبال کا شعر ہے, وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود. ہیومن جو میں نے کہا تھا نا, ماسلو کی سیلف ایکچولائزیشن, تو اس کی نمود آپ نے اپنی سیلف کی جو پوٹینشلز ہیں, کیپیسٹیز ہیں, کیپیبلٹیز ہیں, ان کی ایکچولائزیشن کرنی ہے بیسیکلی. یہاں پہ ان کو ہر انسان کی ایک سدرۃ المنتہا ہوتی ہے, اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے. وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود, کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا. تو ہمیں اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اسی سرکولر لائف میں گھومتے رہتے ہیں. میں یہ پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ میرا ایک دوست انٹینسوسٹ وہاں نیو یارک میں ہی ہے, تو وہ یہ کوئی 2000 کی بات ہوگی.
تو ان زمانے میں بڑا اس میں ڈوبا ہوا تھا. مجھے جب سمجھ آئی تو پرویز صاحب نے جو لکھا تھا تو میں اس کو دن رات پڑھتا تھا, تو 3 گھنٹے سوتا تھا. تو اس کے بعد میرا چونکہ سلیپ ڈپرائیو تھا, کام بھی کرتا تھا, ہاسپٹل بھی تھا, آفس بھی تھا, یہ رات صبح 3-4 بجے تک میں بیٹھتا. تو پھر جب اتنے سالوں کے بعد وہ سلیپ ڈپریویشن کی وجہ سے مجھے بائی پاس بھی کرانا پڑا, تو مجھے پے بیک کرنا پڑا فزیکلی. بہرحال لیکن اس نے جب مجھے پوچھا کہ یار ہم ہر تھرسڈے ملتے تھے, میٹنگ کرتے تھے, چیزیں ڈسکس کرتے تھے, تو اس نے کہا کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے, ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, کیا کرنا ہے, سمجھ نہیں آ رہی مجھے, کچھ بتاؤ. تو اسی اتفاقاً میرے سامنے اسی رات یہ لفظ آیا سدرۃ المنتہا کا. تو میں نے جب اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا شروع کیا تو میں بھی پریشان ہو گیا کہ یار یہ ہم اس کو ایسے ہی وہ کوئی بیری سی سمجھتے تھے. تو میرے ذہن میں جو بچپن میں تھا کہ وہ بیری کے پاس چلے گئے حضور پاک, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ جہاں حیرت بھی حیرت زدہ ہو جائے, یعنی کہ آپ حقیقت کو اتنا قریب سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ ابھی حقیقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی, ہم ڈارکنیس میں ہیں. جب حقیقت سمجھ آ رہی ہوتی ہے آپ کو تو آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یار بات تو کچھ اور ہی تھی. تو اس کو پھر مجھے جب سمجھ آیا تو میں نے اس کا ایک شعر بنا دیا. تو اس کو میں نے اگلے دن جا کے کہا کہ پوچھتا ہے تو مقصد حیات کیا ہے, پوچھتا ہے تو مقصد حیات کیا ہے, جان لے تو تیری سدرۃ المنتہا کیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہر انسان کی ایک سدرۃ المنتہا ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر پوٹینشیلز, کیپیسٹیز, کیپیبلٹیز اور اس کی انر مشینریز, اس کی سمع, بصر, فؤاد, گواہی, یہ سارا کچھ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے. ہم اپنی چوائس سے اس کو یوز نہیں کر پا رہے, ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ یہ کتنی پاورفل چیزیں خدا نے ہمیں دی ہیں اور انسان کتنا پاورفل ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کا ادراک ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ ہم آنیسٹلی, میں اپنے آپ سے بھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہوں ہر رات, اور مجھے پتہ ہے میں بڑا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں, اور ہم سارے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم سب ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے, ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں. تو جیسے پرویز صاحب کہتے ہیں ان کے پاس تو تھا نہیں, تو انہوں نے سورج کی کرنوں سے بھی ٹائم سے چرا لیا تھا. تو ٹائم تو جو اگر لینا ہے تو مل جاتا ہے. تو بہرحال یہ تھا آدم, یہ انسان کی سٹیج. انسان کے بعد مسلم کی سٹیج آتی ہے. اب مسلم کون ہے؟ تو وہ انسان تو پوری دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو بڑے لوگ انسانی لیول پہ بہت نہیں ہوتے, بہت کم ہوتے ہیں. میں ایک آدھ سے ملا ہوا ہوں. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہندو بھی ہو سکتا ہے, مسلمان بھی ہو سکتا ہے, عیسائی بھی ہو سکتا ہے, کرسچن, تو وہ انسانی لیول اچیو کر لیتے ہیں. مسلم وہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی بہت لوگ ہیں جو کائنات کی مسخر کر کے ان کو ڈلیور بھی کرتے ہیں, یہاں پہ بھی ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو مسلم وہ ہے جو اب یہ جو لائٹ ہے, قرآن جو ہے یہ ہائر لائٹ ہے, یہ اس کی جو ڈائریکشنز ہیں, اس کے جو قوانین ہیں, حدود اللہ ہیں, یہ ہیں جن کو یہ کانسٹیٹیوشن فار ہیومینٹی ہے, کیٹالاگ آف دا یونیورس ہے, یہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا کہ یہ ریئل ہیں, ان پہ یقین کر لینا پڑھ کے سمجھ کے کہ یہ ریئل ہے. یہ ہوتا ہے انکلینیشن ہو جانی آپ کی کہ یہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا کانسٹیٹیوشن پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار کمال ہے, اتنا زبردست
کہ میں اگر 10 لاکھ کا ویزا بھی لے لوں, اپنی گائے بھینسیں بیچ کے, گھر بیچ کے بھی چلا جاؤں, تو مجھے پتہ ہے کہ میں وہاں جا کے پنپ جاؤں گا اور وہاں واپس 10 لاکھ بھی واپس کر دوں گا اور اس سے بہت زیادہ بنا لوں گا. یعنی کہ ایسی سوسائٹی, ایسا کانسٹیٹیوشن, تو ہم اس کی طرف جانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نظام. تو اب جب آپ نے کانسٹیٹیوشن پڑھا تو آپ نے کہا کہ میں اس کا ممبر بننا چاہتا ہوں, میں اس سوسائٹی کا ممبر بننا چاہتا ہوں, مجھے یہ کانسٹیٹیوشن اچھا لگ گیا یقین کے ساتھ. اب آپ مسلمان ہو گئے, یعنی کہ اس کی صداقت پہ ایمان لے آئے کہ یہ بات ٹھیک ہے, وہاں میری پوٹینشل جو ہیں ایکچولائز ہو سکتی ہیں, اس میں ہرڈلز کم ہیں یہاں کی بنسبت. اب جب یہ میں سوچ لیتا ہوں اور ایمان لے آتا ہوں تو یہ مسلم کا لیول ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ابھی گزاری نہیں. اب جب مجھے ویزا مل گیا اور میں امریکہ چلا گیا, اب میں وہاں جا کے دیکھا کہ لوگ بڑے خوشحال ہیں, چاندی سونے کے برتن ہیں, اطلس کے پردے ہیں, ایک جنت کی زندگی ہے, ہوا بڑی صاف ہے, پانی بڑا صاف ہے. تو میں کہتا ہوں یار میں بھی ان جیسا بن جاؤں, یہ تو بڑے کام کر رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, تو میں تو ابھی تو مسلم ہی ہوں, تو میں مومن بننا چاہتا ہوں. تو میں سوچتا ہوں کہ میں بھی ایکٹنگ ممبر بنوں, میں بھی جا کے کوئی پارٹیسپیٹ کروں سوسائٹی میں, کوئی پروڈکشن کروں, کوئی پروڈیوس کروں, تاکہ دوسروں کو میری طرف سے بھی تو فائدہ ہو. اگر مجھے ان کی طرف سے فائدہ ہو رہا ہے مجھے ان کو بھی تو میری طرف سے فائدہ ہو. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو مومن بناتی ہے کہ جب آپ قرآن کی صداقتوں پہ یقین کر لیتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق جب آپ کام کرتے ہیں, ایکٹ کرتے ہیں. ایکٹ جو ہے وہ بہت ہی, پرویز صاحب آج کہہ رہے تھے نا, باتیں ہی باتیں, میں بھی باتیں ہی کرے چلا جا رہا ہوں, سب باتیں کرتے رہتے ہیں, کام نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ تم, آیت ہی یہاں سے ایکچولی سٹارٹ ہوتی ہے کہ تم باتیں کرتے ہو, کام نہیں کرتے. کائنات کی طرف دیکھو کتنی خاموش مگر سرگرم عمل 24/7, کہ وہ خاموش ہے. ایک سائنٹسٹ, ایک ریسرچر جو ہوتا ہے رات 12 سے 1 بجے تک بیٹھتا ہے, خاموش اپنی لیب میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہے, کسی کو نہیں بتا رہا میں کیا کر رہا ہوں, لیکن ایک دن وہ ایک چیز نکال کے لاتا ہے اور ساری دنیا اس کو دیکھ لیتی ہے. تو جو خاموش ہوتا ہے, پرفارم کر رہا ہوتا ہے, وہ سب کو نظر آ جاتا ہے. جو باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ باتیں کر رہا ہے, کوئی ایکشن نہیں کر رہا, کوئی عمل نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اب آپ دیکھیں کہ پھول ہے, وہ کسی کو ہر روز نہیں کہہ رہا دیکھو آج میں تھوڑا سا کھلوں گا, کل میں پھر کھلوں گا, پھر میں اگلے دن کھلوں گا. وہ جب کھلتا ہے ساری خوشبو آ جاتی ہے, سب کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکٹنگ ممبر بنے, نہ کہ صرف ممبر بنے. وہ احساس انسان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کسی کلب کے بھی ممبر بنتے ہیں, تو وہاں پہ آپ جاتے ہیں, سارے کھانا وانا لگا رہے ہوتے ہیں, پھر ایک دن آپ بھی کہتے ہیں یار میں بھی کوئی کرسی اٹھا کے رکھ ہی دوں دوسروں کے لیے. تو یہ تو ہو گیا مسلم اور مومن کا لیول. اب آپ پروڈکشن کر رہے ہیں, آپ پروڈکٹیو ہو گئے ہیں. آپ نے پروڈکٹیو جو ہوتا ہے وہ عمل صالح ہوتے ہیں. جس کام میں بھی پروڈکشن ہو وہ عمل صالح کہلاتا ہے. جو بیج نکلا ہی نہیں, کچھ پھل ہی نہیں دیا, پروڈیوس ہی نہیں کیا, وہ بیج کیا کہتے ہیں اس کو, عمل صالح کا الٹ ہوتا ہے وہ خبیث ہو جائے. وہ جو دوسرا لفظ ہے وہ خبیث ہے. بیج صالح وہ ہے جس میں سے پروڈکشن ہو. انسان وہ صالح ہے جو پروڈیوس کرے. ٹھیک ہے, تو یہ مومن ہو گیا. تو اقبال نے تو کہا تھا کہ مومن بالائے ہر بالا ترے. مومن بالائے یعنی کہ وہ انتم الاعلان ہوتے ہیں, وہ اپنی ہائیسٹ ڈگری پہ ہوتے ہیں, ان کو کوئی ٹچ نہیں کر پاتا. غیرت او برنتابد ہمسرے, وہ اپنا ہمسر بھی کوئی برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے جیسا کوئی ہو جائے, وہ اس سے ابو رہتے ہیں.
تو یہ ہے مومن کا لیول کہ وہ اگر کوئی اس کے برابر آنے لگتا ہے تو وہ اور کوشش کر کے اوپر جاتا ہے، دینے میں، لینے میں نہیں. یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ پروڈیوس کر کے دے رہا ہوتا ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یعنی کہ وہ جو سوچتا ہے وہ کن فیکون کر لیتا ہے، وہ کرتا ہی کن فیکون. پروڈکشن وہی کرے گا نا جو سوچے گا، اور وہ عمل ہوگا اور وہ پروڈیوس کرے گا. تو کن فیکون کا مطلب ہی یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کن فیکون کے لیول پہ آ جاتا ہے، وہ کریٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اقبال کا وہی شعر کہ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا اور خدا کا ترجمہ ہو جا. جب آپ خود ہی اپنے ساتھ اپنی یعنی کہ سب کانشیس کو مسلمان کر لیتے ہیں تو پھر آپ کریٹر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے کانشیس اور سب کانشیس کو الائن کر لیتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، وحدت بنا لیتے ہیں اپنے اندر، یونیفائڈ ہو جاتے ہیں، کل هو اللہ احد کر لیتے ہیں تو آپ کریٹر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہو گیا مومن کا لیول. اب آخری لیول وہ ہے عبد کا. اب یہ عبد ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کے لیے یہ لفظ یوز کیا ہے عبد کا، عبدہ و رسولہ. تو یہ عبد ہوتا ہے. عبد کو سمجھنے کے لیے وہ ہمارے نماز میں ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے، وہ نماز سے تھوڑا پہلے وہ ایک دعا ہوتی تھی حضرت ابراہیم کی ہے، انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہ وہ جو رسول ہوتا ہے، جو عبد ہوتا ہے، وہ حنیفن ہوتا ہے. حنیف کہتے ہیں کہ جو بالکل ناقصید میں سامنے خدا اس کے قوانین اور اس کی طرف دیکھتا ہے اور سب کی طرف پچھاڑی کر دیتا ہے. وہ ڈول نہیں ہوتا، وہ منافق نہیں ہوتا، وہ شرک نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہ اس آقا کی بھی بات مان رہا ہے، اس آقا کی بھی بات مان رہا ہے، اس کی طرف بھی جھک رہا ہے، اس کی طرف بھی جھک رہا ہے. وہ اپنی ڈائریکشن متعین کر لیتا ہے اور وہ ایک حنیف ہو جاتا ہے. جب وہ حنیف ہو جاتا ہے، اب اس کی کوالٹی یہ ہے کہ ہمیں کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے ہماری سب کی کہ ہم اس پیغام کو، اس حدود اللہ کو پہنچاتے چلے جائیں، اس کی رسل و رسائل کریں. لیکن اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو سمجھ لیتا ہے تو وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے کہ اس حدود اللہ کے مطابق ایک نظام قائم کرنا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. وہ لٹرلی اس پروگرام کو اس زمین کے اوپر اسٹیبلش کر دیتا ہے. یہ اس کا یعنی کہ وہ موسیٰ ہو، وہ ابراہیم ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ کام ان کا ذمہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے ایک ایسا نظام قائم کر دے. کیوں کہ نظام کے اندر جو ہے وہ ہر انڈیویجول کی پوٹینشلز بہت تیزی پکڑ لیتی ہے اور وہ ایکچولائز کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی ربوبیت، اس کی نشو و نما سیڈ سے سیڈ تک، یعنی وہ لائف سے لائف بنانا شروع کر دیتا ہے وہ نظام. یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرو. ہم پہنچائیں، ہم جمہور تک پہنچائیں. جتنا جمہور سمجھتا جائے گا اتنی جمہوریت مضبوط ہوتی جائے گی. وہ ایک دن خود ہی اٹھ کے کہے گی ہم ایسا نظام چاہتے ہیں. تو ابھی تو ہم یہ کریں کہ اس کو پھیلاتے چلے جاؤ، آوازوں، انٹرنیٹ، یوٹیوب، یہاں وہاں جہاں بھی، یہ سب ہم پھیلاتے چلے جائیں. یہ ہمارا ذمہ ہے. خدا کہتا ہے کہ کوئی تم گھوڑے کو پانی تک لے جا سکتے ہو، اس کو زبردستی پانی پلا نہیں سکتے. حضور پاک کو کتنا بھی اپنے چچا سے پیار ہو، وہ اس کو زبردستی کر کے مسلمان نہیں کر سکتا. اس لیے تمہارا کام ہے یہ کرتے چلے جاؤ. موسیٰ، ہم ایک موسیٰ خود ہی لے آئیں گے. تم بھی بننا چاہتے ہو بن سکتے ہو. تم اگر اپنی سدرۃ المنتہا کو اس لیول پہ لے جاؤ، اپنی کریکٹرز کو ان بلندیوں پہ لے جاؤ
خدا کے وہ ایٹریبیوٹس تم اپنے اندر سمو لو اور ان کی نشو و نما کر دو، تم موسیٰ بن جاؤ. وہ میرا ایک نظم ہے پنجابی کی، اس کا آخری شعر ہے کہ ایک موسیٰ ورگی آواز دی اس دنیا نو اڑی کے، او کون ہے تے کتھے، او تو ہے تے میں. یعنی کہ اب ہمیں کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو لاتے تھے وہ اب موجود ہے. وہ اسی لیے آتے تھے کہ وہ لاتے تھے ایک کتاب، وہ موجود ہے. ہمیں اب کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مجدد آئے گا اور وہ مہدی آئے گا اور عیسیٰ آئے گا. ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا وہ ختم نبوت ختم ہو گئی، تم اڈلٹ ہوڈ میں آ گئے، تم ایک ریفرنس بک مل گئی. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تم گریجویٹ ہونے کے بعد کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو جا کے یونیورسٹی میں پھر چلے جاؤ کہ پروفیسر جی مجھے کچھ بتاؤ. اور نہیں، تم اپنی کتاب کنسلٹ کرتے ہو، تم اڈلٹ ہو گئے ہو، گریجویٹ ہو گئے ہو. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کتاب کھول لو. واپس یونیورسٹی جانے کا کوئی سوال نہیں ہے، واپس نبی کا آنا وہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اور یہ کرے گا اور تمہیں بتائے گا. جب تم اڈلٹ ہو جاتے ہو نا تو تم آپ کا باپ آپ کا ہاتھ پکڑتا، آپ کہتے ہیں ابا جان کیا کر رہے ہیں، میں بڑا ہو گیا ہوں. تو اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. تو اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ ہم کس طرح بنتے ہیں کہ زندگانی ہے صدف، زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. صدف کیا ہے؟ صدف قرآن ہے. وہ ایک شیل ہے، ایک پیٹرن ہے جس کے اندر ہمارا سیڈ آئے گا. جب وہ صدف قرآن کا پیٹرن ہمیں اگر اپنے اندر لے لے تو ہمارا سیڈ پک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس سے باہر رہیں گے تو ہم فاسق ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، ہم پکتے نہیں ہیں، رائپ نہیں ہوتے، پھل پھول نہیں لگتے ہمارے اندر. وہ کہتا ہے زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا، وہ قرآن ہی کیا جو ہمیں بنا ہی نہ پایا. تو اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہے تو صدف، ہم گوہر کیوں نہیں بن. وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. ہو اگر خود نگرو، سیلف اکاؤنٹیبل، اپنی نگہداشت کرنے والا. ہو اگر خود نگرو، خود گرو، خود ڈیولپ کرنے والا، خود اسٹیبلش کرنے والا. خود ہو اگر خود نگرو، خود گرو، خود گیر خودی. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. تو لائف آفٹر لائف جو تھی، لائف آفٹر لائف کے وہ سیڈ جو تھا اس سے آپ نے ایک دوسرا سیڈ بنانا، یعنی کہ لائف آفٹر لائف. تو من اس لیے دیا گیا تھا، باڈی اس لیے دی گئی تھی، مٹیریل اس لیے دیا گیا تھا، ارض اس لیے دی گئی تھی کہ ہم نے اس سے زندگی پیدا کرنی ہے، ہم نے اس سے جان پیدا کرنی ہے، ہم نے اس سے سما پیدا کرنی ہے، ہم نے اس سے میٹا فزیکل کی طرف جانا ہے. صرف میٹر، وہ کہتا ہے اس سے چپک کے مت رہ جانا، ارض سے چپک کے مت رہ جانا، اس سے ابو ہو جاؤ. تو یہ جو تھا یہ آخری لیول ہے انسان کا. اور یہ سب کے اندر پوٹینشل ہوتی ہے. ہمارے اب وہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہو سکتے، ہم حضرت عمر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر انسان میں یہ پوٹینشل ہے. آپ امیجن کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی مشکلات تھیں. 300 میل دور مدینہ تھا، اونٹ اور گھوڑے اور پیدل، اس کے علاوہ کچھ تھا نہیں. رسل رسائل کے کوئی ذریعے نہیں تھے. آج ہمارے پاس یہ مشینیں ہیں، ہاتھ میں ہمارے ٹولز ہیں. آپ اس پہ 1 کروڑ 1 بلین بھی ای میل لکھ کے پریس کریں گے تو وہ ریئل ٹائم میں چلے جائیں گی. تو آپ میسج کی سپیڈ سے پہنچا سکتے ہیں. ان کے لیے جانا پڑتا تھا، سفر کرنا پڑتا تھا ان صحراؤں میں، ایک ایک بندے کے پاس جا کے درس کرنا، اس کو ریپیٹیٹیولی بتانا
پھر اس کی سمجھ میں آتی تھی. ہم یہ ریئل ٹائم میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ہم ارے بہت ہی بڑے ایڈوانٹیجز پوزیشن کے اوپر ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ اگلا آئیڈیا، اگلی وحی کب آتی ہے. 23 سال وہ ویٹ کرتے رہے کہ یہ آئے، یہ اب آئے، میں آگے دوں. اور ہمارے پاس یک لخت ایک کتاب کے اندر وہ موجود ہے، اور ہم جب چاہیں اس کو اٹھائیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں. رسائل بھی موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، ہمارے پاس مینز آف کمیونیکیشنز بھی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور بڑی تیزی سے ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ دین سب دین پر غالب آ کے رہے گا انشاءاللہ. خدا. تھینک یو.